بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں اور آج پاکستان میں تیز ترین انصاف دینے کا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ بلدیہ فیکٹری میں آپ لوگوں کو وہ پورا پاکستان میں کیسے حادثہ تھا، یعنی دنیا میں بولتا ہوں کہ بہت کم ایسے حادثے ہوتے کہ لوگوں سے پھر بھولتے نہیں، اور اس میں ایک بلدیہ فیکٹری کا واقعہ تھا جو آج تک ہم سے نہیں بھولتے، اور ہم اسی انتظار میں تھے کہ 260 لوگوں کو انصاف ملے گا اور ان کی جو پیچھے غمزدہ فیملی ہے ان کا دل پرسکون ہو جائے کہ ہاں ہمیں انصاف مل گیا۔ اور آج اس کا فیصلہ ہو گیا اور عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تو ایک 2 منٹ کا کلپ ہے، آپ لوگ دیکھ لیں ذرا۔ تو اس کلپ میں وہ جو فیملی ہے وہ کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہنا ہے، کیا اس انصاف سے یہ جو ان کو انصاف ملا ہے ان سے وہ لوگ مطمئن ہے یا مطمئن نہیں ہے۔ آگ لگی نہیں لگائی گئی۔ عدالت نے 8 سال بعد سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ زبیر چریا اور عبد الرحمان عرف بولا کو سزائے موت۔ فیکٹری مینیجر سمیت 4 ملزمان عمر قید کی سزا بھگتیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما حماد صدیقی اور علی حسن قادری اشتہاری قرار۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا مختصر حکم نامہ جاری۔ کراچی کی گارمنٹس فیکٹری کو ستمبر 2012 میں بھتہ نہ دینے پر جلایا گیا تھا۔ آگ لگنے سے 264 افراد زندہ جل گئے تھے۔ فورنزک شواہد، کیمیکل رپورٹس کے علاوہ 400 گواہوں کے بیان بھی ریکارڈ کیے گئے۔ ایم کیو ایم رہنما رؤوف صدیقی کہتے ہیں سانحہ بلدیہ کے تیسرے دن وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ لواحقین کی چیخیں آج بھی کانوں میں گونج رہی ہیں۔ بڑے بڑے مجرموں کو چھوڑ کر چھوٹوں کو سزا سنائی گئی۔ 8 سال سے انصاف کے منتظر تھے۔ عدالتی فیصلے سے دکھ ہوا۔ سانحہ بلدیہ کے متاثرین کا رد عمل۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے ٹویٹ کیا کہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ منصوبہ ساز اور معاونین گرفت سے بچ گئے۔ آگ لگانے والا قصوروار ٹھہرایا گیا۔ استغاثہ ماسٹر مائنڈ کو گرفت میں لانے کے لیے اپیل کی راہ اختیار کرے۔ منصوبہ سازوں کا بھی ہر حال سانحہ بلدیہ کیس کا فیصلہ۔ فیصل سبزواری اور سعید غنی کا ٹویٹر پر مکالمہ۔ سانحہ بلدیہ کے لواحقین سے ہمدردی ہے۔ رؤوف صدیقی کی بریت ثابت کرتی ہے ایم کیو ایم پاکستان کا تعلق نہیں۔ فیصل سبزواری کا ٹویٹ۔ سعید غنی نے سوال اٹھایا، یہ بھی بتا دیں حماد صدیقی کون ہیں، بھولا اور چریا کون ہیں؟ رؤوف صدیقی کا نام آگ لگانے اور لگوانے والوں میں تو تھا ہی نہیں، جس پر فیصل سبزواری نے ٹویٹ کیا، ویسے آپ کی حکومت نے سانحہ کی 3 کے قریب جے آئی ٹیز کیوں بنائی؟ پہلی 2 جے آئی ٹیز غلط تھی تو ان افسران کے ساتھ حکومت نے کیا کیا؟ اور ہاں، عزیر بلوچ، ظفر بلوچ وغیرہ صدر وزیر اعلیٰ کو جانتے بھی نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے سوال اٹھا دیا، یونٹ انچارج اور سیکٹر۔ میرے پاکستانیوں، میرا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم عدالتی نظام کو ٹارگٹ کریں یا کسی ادارے کو ٹارگٹ کریں، لیکن جو میرا دل اس فیصلے پر میں بذات خود نہ مطمئن ہو نہ خوش ہو کہ 260 لوگوں کو جلایا اور 8 سال بعد ان کا فیصلہ آیا، اور اس میں بھی 2 لوگوں کو سزائے موت اور 4 کو عمر قید۔ اب وہ 4 ایک فیکٹری مینیجر ہے اور 3 میرے خیال میں وہ سیکیورٹی گارڈ ہیں۔ اب جس ٹائم میں آج میں تفصیل سے آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ کراچی میں ان دہشت گردوں کا دور جو گزرا، وہ دور ہم نے دیکھا ہے کراچی میں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے کراچی میں ایک خوف کا فضا قائم کیا تھا۔
پولیس بھی ان کے آگے کچھ بھی نہیں تھی پولیس. سچ اس لیے بولنے کہ اگر تانے میں بھی چلے جاتے ایم کیو ایم کے کسی دہشت گرد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے تو سچو بھی آپ کو انکار کرتا تھا، کیونکہ وہ اپنا حفاظت نہیں کر سکتے. یعنی ایک ایسے فورس بنا ہوا تھا، ایک تنظیم دہشت گردوں نے بنایا تھا کہ بہت سارے ہمارے پولیس والوں کو بھی شہید کیا تھا. بہت پوچھنے والا کوئی نہیں تھا پاکستان میں سے. ایک دہشت گرد تنظیم تھا. بطخوری ان کا طریقہ کار تھا، پیسہ جمع کرنے کے لیے اور کتے کے لیے باہر بیچنا. اب یہاں سے میں آپ لوگوں سے میں جو کہتا ہوں کہ میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں. تو اول تو یہ فیصلہ ابھی جائے گا، ابھی کہہ رہے کہ اس کو کوئی ہائی کورٹ لے جائے گا، سپریم کورٹ جائے گا، چیلنج کرے گا، یہ کرے گا. اور تو یہ مکمل فیصلہ بھی نہیں ہے، ابھی اس میں بھی ٹائم لگے گا. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی وہاں سے ان پر یہ فیصلہ برقرار رکھے تو پھانسی کی سزا ہوگی. اب کب ہوگی، کب یہ درندے پھانسی ہوگی 2. لیکن میرا مقصد یہ نہیں، یہ 2 پھانسی بھی ہو جائے. لیکن ایک مثال ہے ہماری پشتوں میں، اس کا مقصد یہ ہے، پشتوں میں کہتے چھے لیونی موجنا د لیونو مورم لکا شنور لیونی نروری. اردو میں اس کا مقصد یہ ہے کہ پاگلوں کو مت مارو، اس کی ماں کو مارو کہ وہ اور پاگلوں کو جنم نہ دے. یعنی یہ بہت ایسے کہاوت ہے کہ مشہور ہے، اور میں اس سے اس لیے جوڑتا ہوں کہ جن لوگوں نے بطخوری کا سسٹم بنایا تھا اور یہ ان لوگوں کو استعمال کر رہا تھا، وہ لوگ تو بچ گئی، مکمل طور پر بچ گئی. ان کا ایک اپنے تانے تھے، جیسے ٹارچر سیل ہوتے نا، بعض علاقوں میں پولیس نے اپنے لیے بنایا ہے، تو وہ کراچی میں ان لوگوں نے بنائے تھے. یونٹ انچارج کا مطلب ایک علاقے میں اگر یونٹ انچارج ہوتا تو وہ اس کا پولیس سے بھی زیادہ اختیارات تھا اس کے پاس، اور بتا جمع کرنے کا سب کچھ اس کے پاس ہوتا تھا. یہ جو آج کہہ رہے فاروق ستار کہ ہم کو پتہ نہیں ہے، مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہم کو پتہ نہیں ہے، یہ بہت سارے جو ایم کیو ایم میں ابھی بھی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ایم کیو ایم ہے، اور جو حکومت سے باہر ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم پاکستان، اور وہ کتے کا بھی کوئی ٹیم الگ ہو گیا، ان سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں قتل عام ان لوگوں نے کیا ہے، اور پاکستان کے سب لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس میں ملوث ہے. ہر چیز میں، ہر قتل عام میں ان لوگ، ہر بطخوری میں یہ لوگ ملوث تھے، ان کو سب پتہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہاں کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی. 8 سال ان 260 لوگوں کو زندہ جلایا تھا، اس میں 8 سال بعد پتہ چلا کہ یہ آگ لگی نہیں تھی، لگایا تھا. اندازہ کر لو، تیز ترین انصاف دینے والے ملکوں میں پاکستان شامل ہو گیا. اب یہ اس کا بھی آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پہلا ایف آئی آر کس کے اوپر درج ہوا تھا، اور پولیس کیوں گھبرا رہی تھی، ایف آئی آر کیوں نہیں درج کروا رہا تھا، یہ سب کچھ آپ کو یہ بعد میں پھر جب جی آئی ٹی بنی، اور جی آئی ٹی میں جو ہمارے ادارے ہیں جو ملک کے مفاد اور ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ لوگ اس میں بیٹھ گئی، وہ سب کچھ بتا دیا کہ یہی نہیں ہے، یہی طریقہ کار ہے، یہ آگ لگی نہیں تھی، اس کو لگایا تھا. اور ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے، ایسے درج کرنا چاہیے، پھر وہ ایف آئی آر کینسل ہوگی، دوسرا ایف آئی آر ہوگی. یعنی آپ لوگ اندازہ کرو کہ تحقیقات کس طریقے سے ہوا تھا، جس کا کام ہے تحقیقات کرنا پولیس کا. یعنی اس میں تو دنیا کو پتہ تھا کہ بطخوری کا دور تھا، اور ایم کیو ایم کو اگر کوئی بتا نہیں دے دیتا تو یا مر جاتا تھا، اور یا ایسے واقعات ہوتے. لیکن یہ افسوسناک واقعہ جب ہوا تھا تو اس وقت خوف کا فضا کراچی میں، ہر فیکٹری سے کروڑوں کا پتہ، ہر دکان سے، یہاں تک ریڑھی والے سے پتہ. فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، حکومت میں بیٹھے بہت سارے
یہ جو ابھی MKM پاکستان ہے، یہ سب کو یہ اپنے اپنی اس کی ونگ تھی، اور پھر جو باہر سربراہ بیٹھا ہوا تھا کتا، اس کو بھی جاتا تھا پیسے پاکستان سے. یعنی آپ لوگ اندازہ کرو کہ نہ اس کا کوئی کاروبار تھا، نہ اس کتے کا کوئی ایک ریڑھی بھی نہیں تھی، اور لندن میں برطانیہ میں محلیں بنائی ہے. تو یہ پیسہ کہاں سے دیا؟ پاکستان سے یہ پیسہ گیا ہے، بطخوری سے یہ پیسہ جمع کر کے باہر بھیجا ہے. لیکن کراچی یرغمال تھا، جنگل تھا، رات کو اگر کوئی باہر رہ جاتا تھا تو صبح زندہ آتا تھا تو وہ خوش نصیب ہوتا تھا، ورنہ اس کا لاش ملتا تھا. یہ دور ہم نے دیکھا ہے کراچی میں MKM کی. یہ لوگ جو ابھی اپنے آپ کہہ رہے کہ پاکستان، میں کبھی ان پر یقین نہیں کروں گا. میرے پاکستانیوں، ان کو جب بھی موقع ملے گا یہ وہی دہشت گرد بنے گی. لیکن اب ان کے اوپر ڈنڈا ہے، تو ڈنڈے کے زور پر یہ محب وطن پاکستانی بھی بن گیا اور MKM پاکستان نام بھی رکھ دیا. یہ سب ایک کے اندر سے. مصطفیٰ کمال کی آج گفتگو آپ لوگ سنو، وہ کہتے ہیں کہ ورکروں کو، یعنی جو ورکروں کو قربانی دینا پڑتے اور ورکروں کو سزائی ہوتے، اور یعنی یہ ان کا سوچ دیکھو. یہ ابھی بھی یہی نہیں کہہ رہے کہ بہت اچھا ہوا آگ تو انہوں نے لگایا، لیکن آگ لگانے کے لیے یہ اس بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے کہ آگ لگایا، کیونکہ یہ سب ملوث تھے اس چیز میں. مصطفیٰ کمال کہاں سے کہاں گیا، کیا تھا اس کے پاس؟ الطاف حسین خود کہہ رہا تھا کہ ایک ٹیلی فون آپریٹر تھا یہ، اور آج ہی پارٹی کا سربراہ بنا. تو یہ پیسہ کہاں سے آیا اس کے پاس؟ اور ان کا جو مین ماسٹر مائنڈ تھا، جو گھر تھا پاکستان میں، وہ سندھ کا گورنر تھا عشرت العباد. وہ ان کا پورا، یعنی کراچی میں جو سب، یعنی گورنر ہاؤس ان کا اپنا، اس میں اپنا کتا بیٹھا ہوا تھا اس کا. پاکستانی ہو یہ مت بولو یہ لوگ صحیح ہو جائے گی. نچلی سطح کے لوگ، اردو اسپیکنگ والے جو ہے، وہ تو ان لوگوں نے استعمال کیا ہے. قصور تو اصل ان کا ہے، ان بڑوں کا. لیکن عدالت جو بھی فیصلہ کرتے ایویڈنس، ثبوت اور اس کی بنیاد پر کر رہا ہے. تو وہ پاکستان میں آج تک کسی کے خلاف ثبوت پیش نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ فیصلہ ایسے ہو گیا. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہو رہے ہیں. لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ 260 لوگ کے بدلے صرف 2 لوگ پھانسی پہ چڑھے گی. میں تو بولتا ہوں کہ جس نے بتا مانگا، جس نے ان کو بھیجا ہے، جنہوں نے ان کو طریقہ کار بتایا، جنہوں نے اس کو کیمیکل کا بولا، کہ جنہوں نے اس کو بولا آگ لگاؤ، یہ سب کو پھانسی ہونا چاہیے. پھانسی جب آرڈر ہو جائے تو پھانسی ہونا چاہیے، کہ ایسے نہ ہو کہ دوسری عدالت میں جائے اس کو چیلنج کرے فیصلے کو. پھانسی، وہ غمزدہ خاندانوں کو انصاف مل جائے گی. نہ کبھی وہ آج بھی کہہ رہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملا. جو بڑے مجرم تھے اس کو چھوڑ دیا. ایک باعزت بری ہو گیا، اس کے خلاف پہ کوئی ثبوت نہیں تھے. یہ سب حکومت میں تھے. ثبوت کیا چاہیے ان کو؟ ثبوت نہیں، 15-20 کو لٹکا دو، ورنہ جب بھی موقع ملے گا تو آگے بھی یہ لوگ یہ اس میں بھی کوئی اور نکل جائے گا. پھر اصل مسئلہ ہے کہ ابھی کراچی کے لیے ہمارے اداروں نے بہت بڑا قربانی دیا. رینجر نے، انٹیلیجنس اداروں نے، پولیس نے بہت بڑا قربانی دیا ہے، کیونکہ کتوں کو آزاد چھوڑا تھا. تو جب وہ ان کا تعداد بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس میں ہماری اداروں کے اہلکار، افسران شہید ہوئے. پھر بعد میں ایک چیلنج، ان کو کنٹرول کرنا ایک چیلنج ہو گیا. ٹائم لگ گیا اس کنٹرول کرنے میں، تو اس میں شہریوں کو بھی بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. کوئی اپنے جان سے چلے گیا، کوئی اپنے کاروبار
کسی کا تباہ ہو گیا، سب انکو دیکھے ہوئے حال تھے، سب کو پتہ تھا، لیکن آج ثبوت نہیں ہے تو ثبوت نہیں ہے۔ لیکن پاکستانیوں، اس فیصلے سے کیا آپ لوگ مطمئن ہیں کہ آگ جس نے لگایا ان کو پھانسی کا سزا ہو گیا؟ اب یہ ہوا نہیں ہے پھانسی، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہو رہے۔ دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ان کو سزا سنائی ہے، اب دیکھتے کہ یہ کوئی چیلنج کرتے یا یہ سزا برقرار رہتی۔ کیا ایسے صحیح نہیں ہوتا تھا کہ جس نے آرڈر دیا تھا، جس نے بتا مانگا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ان پر بھی پھانسی کی سزا سنائی جاتی، اور آج ان کو پھانسی لگتا تھا؟ یعنی 8 سال بعد تو خالی فیصلہ سنایا، اب لگے گا پھانسی کب؟ پھانسی پر کب چڑھے گی؟ تیز ترین انصاف۔ ہم کہتے ہیں کہ پولیس خراب ہے، ہم کہتے ہیں کہ پلان خراب ہے، کبھی کہتے ہیں عدالتی نظام خراب ہے، کبھی کہتے ہیں یہ خراب ہے، یہ خراب ہے۔ یہ سوالات ہم اٹھاتے رہیں گے، کب تک اٹھاتے رہیں گے؟ اور کب تک ٹھیک ہو جائیں گی یہ ادارے؟ اور کب ہمیں انصاف ملے گا؟ یعنی 8 سال میں جب 260 لوگوں کو مکمل انصاف نہیں ملا تو پھر کس کو کیسے، مطلب یعنی عام جو بندہ ہوگا 1 یا 2، جس بیچارے کا نقصان ہوا اس کو کیسے انصاف ملے گا؟ جس کی زمین قبضہ ہوا، جس کی گھر والوں کو کسی کو قتل کیا ہوگا، جس کے ساتھ زیادتی ہوا، اس کو جلد انصاف کیسے ملے گا؟ کہ یہ تو دنیا کو بھی معلوم تھا اور پاکستان کے اندر سب اداروں کو معلوم تھا کہ MQM ایک دہشت گرد بطفوری تنظیم ہے، ایک دہشت گرد تنظیم ہے، یہ پارٹی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جو بھی آیا اس کو ان لوگوں کو موقع دیے، ورنہ ایسے لوگوں کو ملک پر حکمرانی کا کیا حق ہوتی ہے؟ اور انہوں نے ایک آواز لگایا تھا کہ ماجروں کے حقوق کہاں ہے؟ ماجروں کے حقوق، ماجروں کے حقوق مانگنے والوں، کتوں آج آؤ، آپ کو ان کی گلیوں میں لے کے جاتا ہوں۔ ان کو بچوں کو تو آپ لوگوں نے قلم کی بجائے بندوق دے دیا۔ کراچی ایک پاکستان کے انٹرنیشنل شہر میں تعلیم سے محروم رکھا، بندوق دے دیا۔ ان کو قتل عام، قتل و غارت پہ لگایا، بطخوری پہ لگایا۔ یہ حقوق آپ لوگ مانگتے تھے اور یہ حقوق ان کو دلائے تھے۔ بے شرمو، اللہ تم لوگوں کو تباہ و برباد کرے۔ ایک اور عدالت ہے کہ وہاں پہ تم لوگوں کو کوئی وکیل نہیں ہوگا، وہاں پہ ثبوت پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں پہ ثبوت پہلا پیش ہو چکا ہوگا۔ وہاں سے کیسے بچیں گے؟ اس دنیا میں تو آپ لوگ بچ گئی جو بھی تھے، لیکن وہاں انصاف ہوگا، انصاف وہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگی، وہاں انصاف ہوگی۔ میں اس لیے کہتا ہوں پاکستانیوں کہ ہمارا ملک میں سب سے زیادہ جو محرومیاں پھیل رہا ہے وہ انصاف کے جو ادارے ہیں، وہاں سے انصاف نہیں مل رہا ہے۔ لوگ مایوس ہو رہا ہے۔ کوئی پولیس والے کے پاس اپنے کیس لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال ہوگا صرف FIR کاٹنے کے لیے۔ تو کیسے جائے گا کوئی؟ پھر عدالت میں جائے، وہاں وکیل کرو، اور وکیل کا فیس ہماری طاقت کے مطابق پاکستان میں جو کیس جیتنے والا وکیل ہے اس کا تو غریب آدمی فیس بھی ادا نہیں کر سکتے۔
لیکن سالوں سال لگ جاتے، اور پھر جب ان کو انصاف ملتے تو ایسے انصاف ہوتے کہ وہ مایوس ہو جاتے۔ تو آج میں اس میں کسی کو یا کسی ادارے کو پھر آپ کہہ رہے ہو کہ ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں مطمئن نہیں ہوا اس فیصلے سے، کیونکہ چاہیے کہ 8 سال جب لگے تو کم سے کم سہولت کار سے اور ماسٹر مائنڈ سے لے کے آگ لگانے والے تک ان کو پھانسی، تو آج ہم مطمئن ہوتے کہ چلو ایک پورا گینگ کو تو پھانسی ہو گئی، لیکن سہولت کار بھی بچا، ماسٹر مائنڈ بھی بچا، اور ان 2 درندوں کو پھانسی ہو گئی۔ پھانسی نہیں ہوئی، سزا ہو گئی پھانسی۔ اب آگے دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، اللہ کرے ہمارا ملک میں انصاف کا جو نظام ہے یہ ایسے ہو کہ تیز ترین انصاف ملے، اور مظلوم کا یہ یقین حاصل ہو کہ میں جائے تو میرے ساتھ انصاف ہوگا، اور یہ ڈر اور خوف دل میں نہ ہو کہ میرا پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ایسے انصاف کا نظام قائم ہو پاکستان میں، تو بہت سارے مظلوم طبقہ جو انصاف سے محروم ہے اس کو انصاف ملے گا۔ تو اب سب پاکستانیوں سے اور آپ لوگوں سے بھی یہ سوال ہے کہ کیا اس فیصلے سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ اور ایک وہ اور واقعہ تھا 12 مئی جو کراچی کے روڈوں پہ لاشیں پڑی تھی، ان کا تو 100 موٹو ایکشن نوٹس بھی لیا تھا چیف منسٹر صاحب نے، لیکن آج تک اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ دیکھتے کہ اس کا فیصلہ بھی کب ہو رہا ہے، کہ کیا ان کو بھی فیصلہ ہوگا یا وہ بھول گیا، 12 مئی بھول گیا۔ وہ بھی بہت افسوسناک واقعہ تھا، لیکن اب تک تو رزلٹ سے پر ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا ملک کی اندر انصاف کا نظام جلد سے جلد ایسے نظام قائم ہو کہ لوگوں کو انصاف ملے اور یہاں مجرموں کو سزائیں ملے، تب یہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، کہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے، اور جب ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں گی تو ہم آپ کی آواز بنیں گے اور ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسے ظلم کے خلاف جہاں آپ کو پتہ چلے کہ یہاں ظلم ہو رہے اور ثبوت کے ساتھ ویڈیوز یا تصویر یا کچھ بھی ہو، تو ہماری واٹس اپ نمبر اسکرین پر مختلف جو ہماری ویڈیوز ہے اس پر ہماری واٹس اپ نمبر ہے، تو آپ ہم سے وہ ویڈیوز وہ ثبوت کے ساتھ سب کچھ شیئر کر سکتے ہو۔ ہم اس پر بھی اپنی پروگرام کریں گے اور آپ کی آواز آگے پہنچائیں گے، کوشش یہ کریں گے۔ لیکن آپ لوگ ہمارے ساتھ یہ تعاون جاری رکھو اور یہ تعاون کرو ہمارے ساتھ کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو۔ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں اور آگے تک جائے۔ جو ہماری ملک کی سربراہان ہے، حکمران ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، کہ وہ سن ہے کہ پاکستان میں غریب طبقے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے جو آواز اٹھانے والے ہوتے کہ اس کا آواز کوئی سنے۔ تو مہربانی کر لے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔